الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، حضرت سید الشہداء مولانا امام حسین یا مجلس آپ حضرات کی ذوق نظر تسلسل ولایت من اللہ الی الامام کی عنوان پر یہ گفتگو جاری و ساری اور سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کا اختتام کیا. ٹھیک ہے. تو بات کل ہماری اس مقام پر آ کر رکی تھی کہ اگر سلسلہ ولایت کو سمجھنا ہے تو نظریہ شیعت کو سمجھنا ہے. کیا کہنا، ماشاءاللہ. صاحب یہی ہوئے تھے کہ جب سلسلہ ولایت کو سمجھنا ہے، سلسلہ ولایت میں تسلسل ولایت عنوان زیادہ دقیق نہیں ہے، لیکن ایک نئے جہد سے ولایت کے سلسلے کی تعارف ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ولایت اللہ سے امام تک. اور سلسلہ ہم نے یوں رکھا ہے اور یوں چل رہے ہیں. آج یہ پانچویں مجلس میں آ کر جو ذکر ہو رہا ہے، کل جو ذکر ہو رہا تھا ہمارے عرفان صاحب، میں بچپنے سے میرا ساتھ رہا ہے، مجھے بچپنے میں انہوں نے دیکھا ہے. تو بس ذرا سی تمہیدی بات ان کے لیے آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو نظریہ شیعت کو سمجھنا ہوگا. اگر ولایت کو سمجھنا ہے، بھائی جب تھوڑا سا بیس کم کر دیے گا، آواز سب تھوڑی سی زیادہ بھاری ہو رہی ہے. اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو نظریہ شیعت کو سمجھنا ہوگا. شیعت کس نظر میں ولایت کو دیکھ رہی ہے، شیعت کس پہلو سے ولایت کو دیکھ رہی ہے. اور صرف ولایت نہیں دیکھنی ہے، کلام نے ولایت کا تذکرہ کیا اور شیعت کے نظریے کا تذکرہ کیا. ذکر یہ کرنا ہے کہ شیعت خود خدا کو کس نظر سے دیکھتی ہے. بات یہ کرنی ہے کہ شیعت خود محمد مصطفیٰ کو کس نظر سے دیکھتی ہے. شیعت خود حیدر کرام کو کس نظر سے دیکھتی ہے. کیونکہ ساری کے سارا دار و مدار اسلام کا انہی تینوں بنیادوں پر ہے. اگر انہی تینوں میں ذرا سی بھی خلل واقع ہو جائے گی تو جتنی بڑی بنیاد بنانے اعمال کی سب رہ جائے گی. اور شریعت بات ہے، میں بس زیادہ دیر آپ کی خدمت میں، مجھے اس بات کا شدید علم ہے اس بات سے کہ آج تھکاوٹ کو زیادہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ بارش کے موسم نے صبح سے جو اپنے رفتار کو اور اپنی بات چیت کو ہم سے منسلک رکھا ہے. جو صبح سے گفتگو ہماری اور بارش کے درمیان ہو رہی تھی، تو بہت سارے کام اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے. اور وقت کی تنگی کا احساس کرتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے زیادہ طویل نہیں جانا آج میں بہت ہی تیزی کے ساتھ بہت ہی زیادہ چیزیں بہت ہی کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو شیعت کیا ہے؟ شیعت کے نظریے میں ہم نے اللہ کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ ہے کیا، رسول کو بھی دیکھنا ہے رسول ہے کیا، علی کو بھی دیکھنا ہے علی ہے کیا، ان کی ولایتیں کیا ہے. جب یہ بات پہنچ جائے گی، سمجھ جائیں گے، تب جا کر جتنی بہترین عبادت کھڑی کر سکیں گے. لیکن اگر بنیاد ہی کچی ہو اور بنیادی کھوکھلی ہو تو چاہے آپ تاج محل کھڑا کر دیں یا برج خلیفہ کھڑا کر دیں، یہ ڈھہنا تو لازمی ہے. بات پہنچ رہی ہے نا، یہ ڈھہنا لازمی
نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نارمل جو بات آپ نے، میں تو نہیں دیکھا لیکن آپ لوگوں نے بچپن سے دیکھا ہوگا، جب چھوٹے چھوٹے گھر بھی بناتے ہیں تو سب سے زیادہ مضبوط بنیادوں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے اب بنیادی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ اللہ کی، رسول کی اور خود حیدر کرار کی. تو ہم نے ذکر کہاں سے کرنا ہے؟ آیت کے ترازو میں چلنا ہے. آیت کیسے جیسے جیسے چل رہی ہے ویسے ویسے ہم تذکرہ کریں. تو ہم نے سب سے پہلے شیعت دیکھنی ہے کہ شیعت ہے کیا. ہم نے شیعت کو سمجھنا ہے شیعت کیا ہے. وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شیعت کسے کہتے ہیں. کل جو مختصر سی تعریف بیان کی شیعت کسے کہتے ہیں؟ جو یقین کر کے شک نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. اچھا میرا ارادہ نہیں تھا کہ آج اس حوالے سے کوئی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ابھی میں آنے سے پہلے نا جب کتاب ذرا تھوڑی سی کھولی تھی، ایک مدینہ المعاجز کتاب ہے ہماری عربی کی، اس کا اردو ترجمہ ہے معجزات آل محمد کے نام سے، ٹھیک ہے نا. جس نے دیکھنی ہو ہمارے الحمدللہ 12 ائمہ کے معجزات، کرامات اور ان کی مختصر سی سوانح حیات کسی نہ کسی روایت کے تناظر میں، روایت سلسلہ روایت اس میں ہے. تو اگر کسی نے دیکھنی ہے دیکھیے گا، اس کا مراجعہ کیجیے گا. بہترین کتاب مدینہ المعاجز جیسی بہترین کتاب ہے. تو اس میں میں نے اس کتاب کو دیکھ رہا تھا تو آج ایک واقعہ ملا روایت کے لیے. اجازت ہے؟ سبحان اللہ. امام زمانہ بلند الصلوات. بات کرنا چاہ رہا ہوں کیا میں بس اس بات پہ، کیونکہ میں نہیں کرتا لیکن اس بات پہ ایک پختہ دلیل مل گئی. یقین کر کے جو شک نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. اس بات پہ جیسے یقین ہوگا پھر کسی بات پہ شک نہ کرے. اب ذرا تھوڑی سی ایک بات کرو، روایت ہے لیکن مزہ آئے گا. جب نتیجہ آئے گا نا تو آپ خود لطف اٹھائیں گے. ایک شخص آیا مولا کے پاس، صفوان بن اکحل اس کا نام ہے، صفوان بن اکحل آیا مولا کے پاس، اور مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا وہ مجھے سزا دیجیے میں گنہگار ہوں. مولا کا دور ہے، مولا دقت القضا پہ بیٹھے ہوئے. دقت القضا تو آپ جانتے ہیں نا، جس نے نہیں دیکھا پروردگار اسے کربلا اور قاصبین و نجف کی زیارت کرائے. جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے نا تو دیکھا کہ آپ تو میرے ساتھ دیئے گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو مطلب پروردگار کو بار بار لے کے جائے. جیسے کوفے میں داخل ہوئے باب سامان سے سامنے جناب وہ حوض نظر آتا ہے جہاں سے کنواں جہاں سے جناب نوح کا طوفان ٹوٹا تھا. بالکل اسی کے الٹے ہاتھ پہ دو چیزیں بنی ہوئی ہیں. ایک دقت القضا ہے، ایسے ہی ایک دقت القضا ہے، ایک وہ تشت ہے بیت التشت کے نام سے وہ گھر بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ امام نے دکھایا تھا، بہت بڑا فیصلہ. وہ کون سا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک حاملہ لڑکی کا فیصلہ کیا تھا امام نے، اس وجہ سے اس کا نام بیت التشت. وہ جو دقت القضا ہے نا جہاں امام بیٹھا کرتے تھے، جہاں امام بیٹھا کرتے تھے وہ مسجد کوفہ. پروردگار آپ کو جائے آپ مسجد کوفہ دیکھیے کیا جگہ ہے. مطلب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں میرا مولا اور آپ کا مولا بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا. کیا جگہ ہے، کیا مناسبت. مطلب آپ کا دل چاہے گا کہ آپ وہاں بیٹھے اور وہ منظر یاد کریں کہ جب صحابیوں کا مجمع ہوتا تھا علی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور فیصلے کیا کر رہے ہوتے تھے. ہاں یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کرے، یہ کرے. پروردگار آپ کو لے کے جائے. تو جب آپ دقت القضا میں مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا مولا میں نے گناہ کیا ہے مجھے سزا دیجیے. کیا گناہ کیا ہے؟ ایسی بات ہے سزا ایسی تھوڑی کچھ دے دی جائے گی. سزا گناہ کے اعتبار سے دی جاتی ہے. جو گناہ کیا ہوگا جملہ سنیے گا، جو گناہ کیا ہوگا اسی اعتبار سے سزا ہوگی. اب ایک مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں یقیناً بڑے پہنچ جائیں گے اس بات پر، لیکن میں اس لیے مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ایک بات چھپی بھی رہے. یہ بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو مطلب میں اپنے سے بزرگوں سے بڑوں سے گفتگو کر سکتا ہوں، چھوٹوں سے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک شخص جو آیا وہ کہنے لگا مولا میرا گناہ یہ ہے، حالانکہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. میں آپ کا چاہنے والا ہوں، دیکھ رہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن گناہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں بدی کیا کرتا تھا. قوم
लूत नहीं कौम में समूह आई थी लूत मादक ठीक है ना पहुंच गए ना सारे तो मैं वो काम किया करता था तो इमाम ने कहा देखो इसकी 3 सौ जो तुम चाहो बोलो तो जुल्फिकार से सरकलम कर दो जुल्फिकार से सरकलम कर दो तुम पर दीवार गिरा दो या तुम्हें आग में जला दो ठीक है सरकलम कर दो दीवार गिरा दो या आग में जला दो समझते थे बोला आग में जला दे वाह क्या कहना देखिए यकीन कितना है उस चाहने वाले को यकीन कितना है तो चाहने वाला कौन उस शिया को यकीन कितना है आग में जला दे क्या देखो तुम्हारी ये 3 सलाहें इन 3 में से चुन लो तो आग में जला दे किए गुनहगार हूं मैं तो सजा मिलेगी जो सजा मिलेगी तो सजा दे आपसे बड़ा आदिल कौन है जो हक पर होकर सजा देगा नाहक सजा नहीं देगा आदिल को सजा देने तैयार हुआ मुझे सजा दे तो इमाम ने कहा ठीक है जाओ आज जाओ जाकर जिसको अपना माल दे रहे दो जिसको कर्ज दे रहे दो जिसको पैसा लौटा रहे दो जिससे ले रहे लो जिसको कर्ज माफ करना है जो हुकूक तुम्हारे ऊपर जिम्मे है वो सब अदा करो कल हम तुम्हें जलाएंगे अब एतमाद देके अपने मौला पर कैसा है इत्मीनान से जाता है जाकर इमाम कह रहे ना कल मैं जलूंगा खुशी खुशी जा रहा है सारा सामान है सबको जिसको कर्ज देना है उसको कर्ज देना है जिसको लौटाना है उसको लौटाना है जो करना है जो कुछ करना है वो सब कुछ करना है जो जिम्मे है उससे वो सब कुछ उससे अदा कर दिया भाई देख रहे हो ना जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ कर दिया रात की तारीखी हुई जनाब नूह के घर में आकर बैठ गया वाह 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 उधर जब जनाब नूह जो है ना जनाब नूह के घर में आकर बैठ गया अब रात भर गुजारी सुबह नमूदार हुई और अली ने आवाज देके कहा अच्छा वाकया किससे जनाब कुमैल से कौन कुमैल जिनकी दुआएं कुमैल मशहूर है वाह वाह ठीक है ना कुमैल से वाकया अब मौलाना कहते कुमैल के सामने कुमैल की बयान करें कुमैल कह रहे कि मैंने मौलाना से सुना मौलाना मुझे कहा क्या कहा कि कुमैल जाओ जाकर ऐलान करो कि आज अली अपने शिया को जलाएगा वाह 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 भाई कुछ कह गया हूं मैं आज अली अपने शिया को जलाएगा अब वो कुमैल का ऐलान कर दिया मस्जिद कूफे के कोने कोने में बामुदर में ऐलान कर दिया कि आज तो देख लो आज अगर किसी को देखना है अली का फैसला देखना है तो आओ आकर देख लो आओ आकर अली के फैसले को देखो अली फैसले कैसे करता है जब पूरा वाक़या बता दिया अच्छे में कोई ये शुरू हो गई अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसको इमाम कौन मानेगा रिवायत के छूने कह रहा हूं अपने एक लफ्ज का जिम्मेदार हो जुमलों में अगर ऐसे ही ये सलाहें देता रहा ना अपने चाहने वालों को ये जुमले थे अगर ऐसे ही ये सलाहें देता रहा अपने चाहने वालों को तो इसको इमाम कौन मानेगा अब देखिएगा इमाम कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा सब जमा हो गए ये देखने के लिए कि अली अपने चाहने वाले को जलाता कैसे है इमाम ने एक मर्तबा ये भी कहा कुमैल जाओ 1000 लकड़ियों के गड्ढे जमा कहते हैं ना वो जमा करके जमा कर लो जमा कर लिए गए सब हो गई एक मर्तबा आवाज दे के मौला ने कहा जाओ किसको कहा उस गुनहगार को कहा जाओ आग लगाओ और कूद जाओ वाह 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 जाओ आग लगाओ कूद जाओ उससे आग लगाई जैसे ही कूदने वाला था इमाम ने पीछे से आवाज दी देखो अगर मोहब्बत हमारी है तो कभी भी नहीं चलोगे और अगर नहीं है तो चलकर खाक हो जाओगे अगर मोहब्बत हमारी है तो कोई ये आग में मजाल ही नहीं है कि तुम्हें जला सके और अगर तुमसे हमारा तो याद रखना इबरत बन जाओगे सबके लिए
गया। वाह 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 वाह। अब जब कूद गया, आग भड़कती रही, वो अंदर रहा। वाह उसकी कह रहा उसका क्या हुआ नहीं बताया। आग भड़कती रही, वो अंदर रहा। देखने वाले इश्तियाक में देख रहे थे कि जलने वाला जल कैसे रहा है। वाह 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 वाह। जुमले वाला लेता हूँ, जुमले वाला लेता हूँ, एक और जगह लेके जाता हूँ, एक और जगह। एक नबी अल्लाह को भी ऐसे ही किसी ने आग में फेंका था। देखने वाले देख रहे थे कि अब चलेगा तब चलेगा, अब चलेगा तब चलेगा। सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जब आग ठंडी हो गई, नबी अल्लाह सही सलामत बाहर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, सब जल के उड़ गए। जो जलना था वो सही सलामत बराए आदिले ज़हूर इमामे ज़माना बुलंदर सलमान। वाह 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 वाह। यकीन देखने शिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो यकीन की मंजिल पर पहुंचकर शक न करो। शक की बीमारी से आरास्ता ना हो, उसे शिया कहते हैं। उसे शिया कहा जाता है। वाह वाह वाह। वो होता है शिया। अब आइए शिया देख लिया ना, शिया क्या है? अब शियत की नजर में खुदा को देखते हैं वाह वाह कि खुदा क्या है। वाह वाह वाह। शियत की नजर में खुदा क्या है, इस बात को देखते हैं। वाह वाह। अब आइए वो बात जो मैंने पहले मजलिस से जब इस उन्वान को शुरू किया और जो बात की है, और बात ऐसी थी कि पूछने वाला नहीं पता पूछेगा। अब देखते हैं शियत की नजर में। चले आप आ गए, अब आप बात शुरू हो रही है। शियत की नजर में खुदा को देखते हैं कि खुदा क्या है। एंगल तय हो चुका है, देखने का नजरिया तायुन कर लिया है। अब जिसको देखना है वो देख रहे हैं। वाह वाह वाह। तो खुदा कौन है? देखिए, एक आम तारीफ खुदा की है, जो कायनात का खालिक है, वाह वाह। जो कायनात का मालिक है, जो रिस्क बांटने वाला है, जिसकी जात में कोई शरीक नहीं है, उसे खुदा कहते हैं। वाह वाह। ठीक है? जिससे बाला कोई नहीं है, उसे खुदा कहते हैं। वाह वाह वाह। जिसके बराबर कोई नहीं है, उसे खुदा कहते हैं। वाह वाह वाह। बाला तो बहुत दूर की बात। जिसे खल्क करने वाला कोई नहीं है, वाह 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 वाह। उसे खुदा कहते हैं। जब कुछ न था वो था, वो खुदा है। वाह। ये काम तारीफ आपकी खतरनाक करती है। जब कुछ न था वो था, वो खुदा है। वाह। ठीक है ना? फिर उसने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो उसने कुछ नूर को खल्क कर दिया। वाह 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 वाह। ठीक है? अब वो बात आ जाइए। अब एक जुमला कह रहा हूं, उससे मैं बात कर रहा हूं। दुनिया कहती है कि ये जो शिया ज़ात है ना, ये शिर्क करते हैं। वाह। क्या शिर्क करते हैं? ये जो शिया है ना, ये शिर्क करते हैं। शिर्क मतलब अल्लाह की जात में शरीक कर देते। किसको शरीक कर देते? मौला को शरीक कर देते। अरे जुमला कह रहा हूं, मौला ही को अल्लाह की जात में शरीक कर देते हैं। तो भाई आपसे कह रहा हूं, अपने आप से नहीं कह रहा, आप लोगों से नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, अपना खुदा बढ़ाओ। अपने खुदा का मर्तबा बढ़ाओ। तुमने अपना खुदा इतना छोटा क्यों रखा हुआ है कि जितना बड़ा तुम्हारा खुदा है, उतना बड़ा हमारा ही रहता है।
کہ جتنا بڑا ہمارا علی ہے تمہیں اتنا تو خدا دیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا علی ہے وہ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی یہ کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں۔ روایت کے بعد جو ہے یہ نعرے بھی لگائیے گا، دھان بھی دیجیے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو پوچھا دوسرے امام سے پوچھا گیا مولا جب طاہر و طیب پیدا ہوئے ہیں، نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، جب آپ کی ولادت ہی منزل طہارت پر ہوئی ہے، یعنی آپ کی ولادت بھی ہم جیسی ولادت نہیں ہے۔ تو جملے بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ولادت ہم جیسی ولادت نہیں ہے، یعنی آپ کا اس دنیا میں آنا ایک الگ ہی طریقے سے آنا ہے جو عقل سے مابرا ہے، یعنی آپ پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ طاہر۔ امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو ام سلمہ نے سوچا کہ امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو ام سلمہ نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا غسل دے دوں، کیا کون سا جو بچے کو ولادت پر دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے کہا تھا اسے غسل دو گی جو طہارت پر پیدا ہوا ہے، اسے غسل دو گی جو طہارت پر پیدا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہونے کے بعد غسل کرتے ہیں، آل محمد کے گھرانے میں بچے پیدا ہونے کے بعد سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو امام نے پوچھا مولا وہ جب منزل طہارت پر آپ فائز ہیں، ولادت ہی آپ کی طاہر و طیب ہوئی ہے، طاہر و طیب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ آئے تطہیر کا مصداق ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست سے دور، بندہ سوچے بھی نہیں کہ قریب آ سکتی ہے، جو سوچے اس کے ذہن میں نجاست بھری ہوئی ہے، تو نجاست تو قریب بھی نہیں آ سکتی، نجاست بہت دور ہے۔ اچھا ایک بار ابھی میں جملہ دوں گا، دیکھیں آپ کو بھی اور مجھے بھی، آپ کو بھی اور مجھے بھی، میں ابھی اس بات کو رہنے دیجیے، ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اس بات کا لطف اٹھا سکیں۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی نماز کے لیے طہارت کی ضرورت نہ پڑے اگر پہلے سے طاہر ہو۔ میں تھوڑی بہت مشکل بات کر گیا ہوں، آسان کر رہا ہوں حضور، یہ آپ کی اور میری بات تھی، ہمارے شہزاد صاحب بھی اس میں دانت دے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وضو اب تک نہیں توڑا، نہیں توڑا، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، صحیح ہے نا، کسی بھی صورت میں، چاہے کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں توڑا تو اب آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ پہنچ گئے نا؟ اب امام حسن سے سوال کیا مولا جب طاہر پیدا ہوئے ہیں تو یہ وضو کیوں کرتے ہیں؟ یہ نا توحید، اب دیکھیے گا، اب جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو توحید درباروں سے ملی ہے، ہمیں توحید اماموں سے ملی ہے، آپ کی توحید اور ہماری توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کے والوں نے اپنے حساب سے توحید بیان کی، ہمارے والوں نے پہلے خود کو دکھایا کہ ہم کیا ہیں، اور پھر دکھانے کے بعد بتایا جب ہم یہ ہیں تو سوچو خدا کیا ہے۔ تو امام نے ایک بار
اس نے سکھایا ہے تمہیں ہم سکھا رہے ہیں. واہ واہ واہ. پہنچیے نا بات, پہنچیے نا. ہم بتائیں گے, اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کون عمل کرے گا؟ ہم عمل کر کے بتائیں گے. ہم عمل کیسے کر رہے ہیں؟ ہم عمل کر کے بتا رہے ہیں. کیسے عمل کر کے بتا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا, جملے دیکھیے گا, جملے آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے, دوبارہ. ہم نے دیکھا کہ حیدر کرار جیسا جو زمین پر کھڑے ہو کر مسجد کے دروازے پر انگلی کے اشارے سے اپنی انگلیوں کو ہلا رہا ہے. تب بنا کے پوچھے بولا کیا کرے؟ کہ آسمان والوں میں ایک تقسیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جس کی انگلی کے اشارے سے آسمان والوں میں رزق تقسیم ہو. ہم دیکھ رہے ہیں امتحان لینے والا امتحان لینے آیا, چوٹی کو چھپا کے لایا. امام نے انگلی کے اشارے سے کچھ کر رہے ہیں. مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہ رزق تقسیم کرو. کہ سب کو کر دیا؟ کہا ہاں. کہ اسے بھی کر دیا جسے تو اپنے ہاتھ میں چھپا کر لایا ہے. تقسیم کرتا ہو, انگلی کے اشارے سے جنات میں رزق تقسیم کرتا ہو, اللہ کی مخلوقات میں رزق تقسیم کرتا ہو. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جب یہ راضی کیسے ہے تو پھر وہ راضی کیسا ہوگا جو ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی مثال, جس کی نظیر کائنات میں کوئی نہیں ہے, وہ سجدے میں سجدہ کرائے. تو ہم دیکھ کر گئے جب یہ ساجد ایسے ہے یاری خدا نہیں ہے, ہمارا خدا یہ ہے. اب میں وہ جملہ جو کہہ رہا تھا نا, اب میں خدا دکھاتا ہوں. اب خدا وہ بھی دیکھیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو عبد کہہ رہا ہے. تو میں تو بتاؤں جو بندہ کبھی دکھتا ہی نہیں ہے, بندے جیسا نہیں دکھتا ہے, جو اپنے سے نابرا ہو, اسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہم جب اب ایسا ہے معبود کیسا ہوگا. پہنچیے نا, بولیے نا, دیکھ رہے نا خدا. دیکھیے گا ہمارا خدا یہ ہے, ہمارا خدا اس بلندی پر ہے. یعنی ہم آل محمد کو ادراک نہیں کر پاتے تو آل محمد کے بنانے والے خدا کا ادراک کہاں سے ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا خدا جو جسم و جسمانیت سے مبر رہا, جو کسی جگہ قید ہونے سے مبر رہا, جو جہاں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اب مسلمانوں کا خدا دیکھیے گا. مسلمانوں نے کہا ہے ہمارا خدا وہ ہے جو محشر کے میدان میں کرسی پر بیٹھا ہوگا, کرسی ہل رہی ہوگی, چو چو کی آوازیں آ رہی ہوگی, اتنے میں جہنم کہے گی ہر دن مزید خدا ایک ٹانگ کو جہنم میں ڈال دے گا. میں نے یہ کہا تھا ہمارا خدا مسلمانوں کا خدا الگ ہے, ایسے ہی نہیں کہا تھا. اندازہ لگائے ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی ٹانگیں جہنم میں جا رہی ہو. ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے, ہم تو ایسے خدا کو نہیں مانتے. ہم تو نصیری کے اس خدا کو کہ جسے نصیری خدا کہتے ہیں, ہم اس کے بعد کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں بھیجے گا.
خدا کو جاننا ہے تو آل محمد سے جانو. ایک جملہ اور بدل دیتا ہوں. تمہارا خدا چھوٹا نہیں ہوا ہے, چھوٹا نہیں ہوا ہے, یعنی تم نے چھوٹا کیا نہیں ہے, تمہارا ہو گیا ہے. جملہ بدل دیا. تمہارا خدا چھوٹا نہیں ہے, یہ تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم نے اپنے خدا کو چھوٹا کر دیا, ہو گیا ہے. تم نے ان کو دیکھا اور پھر خدا کو مانا. صحیح ہے نا, بات پہنچ رہی ہے. تو تمہارا خدا جہاں تک ہوا وہ تمہارا خدا ہے. ہم نے ان کو دیکھا, ادھر تمہارے خدا سے ملتا جلتا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خدا ہے, ہم بڑے کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مظہر عجائب خدا ہے. یعنی ایک مثال میں, اس سے پہلے کبھی میں نے شاید ولی اور ولایت کو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے یا اس کے بعد ہی کسی جگہ پر ایک مثال دی تھی کہ یہ آل محمد کا رتبہ کیا ہے ہمارے اور خدا کے درمیان میں. ٹھیک ہے نا. اب بہت ہی کسی کے ساتھ دینا ہوگا, یاد آ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. خدا کیا ہے؟ خدا جو عقلوں سے ماورا ہو, جو کہیں نظر نہ آتا ہو اسے خدا نہیں کہتے. جو کہیں نظر آتا ہو, کہیں بیٹھا ہوا ہو, اسے خدا کہتے ہیں. وہ خدا نہیں ہوتا, وہ خدا نہیں ہوتا. جو کسی کو نظر آ جائے وہ خدا کیسا, جو کسی کو نظر آ جائے وہ خدا کیسا, جو معاملہ ہو اسے خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو عقلوں میں سما جائے وہ خدا کیسا, جو عقلوں سے معاملہ ہو اسے خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات پہنچی ہے نا. تو اب دیکھیے گا, میں نے یہ کہا کہ آل محمد کا رتبہ کیا ہے, کہ آل محمد عبد اور معبود میں, یعنی ہم میں اور خدا میں ایک وسیلہ ہے. اگر یہ عبد ہے اور یہ معبود ہے تو یہ وسیلہ ہے. یعنی اگر اس نے اس تک جانا ہے نا تو ان کے ذریعے جائے گا. اور آسان کر دیتا ہوں. اچھا, یہ جو وسیلہ ہے نا, ایک اور جملہ کہہ رہا, یہ جو وسیلہ ہے یہ نہ یہ ہے نہ یہ ہے. اب آئیے آپ کریے گا, یہ سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی نا, اور ایک مثال آپ کی. دیکھیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, زمین. یہاں سے وہاں جانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے, سیڑھی. وہ چھت ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے. زمین ہوتی ہے نہیں ہوتی. حالانکہ بجلی چھت سے بھی ہوتی ہے, زمین سے بھی ہوتی ہے, لیکن نہ اسے کوئی چھت کہے گا نہ اسے زمین کہے گا. اس کا نام کیا رکھ دیا, اس کا نام رکھ دیا کہ زمین سے آسمان پہ ملانے کا جو ذریعہ ہے اسے سیڑھی کہتے ہیں. زمین سے چھت پہ ملانے کا جو ذریعہ ہے اسے سیڑھی کہتے ہیں. تو جو اب سے معبود کو ملانے کا ذریعہ ہے اسے آل محمد کہا جاتا ہے. اب ضروری یہ ہے کہ سیڑھی کو چھت سے بھی ملا ہوا ہونا چاہیے اور زمین سے بھی ملا ہونا چاہیے. اگر زمین سے نہیں ملی ہوئی تبھی بیکار ہے. اور اگر مثال وہ فرشتے جو اوپر والے سے تو ملے ہوئے نیچے والے کی پہنچ سے باہر ہے. اچھا, اور آگے چلوں, اگر زمین سے ملی ہوئی اور آسمان پہ یعنی چھت پہ نہ پہنچ رہی ہو تو فائدہ ہے, تبھی بیکار. کیوں؟ کیونکہ جہاں تک پہنچنا ہے جب وہ خود ہی نہیں پہنچ پا رہا.
جو اپنی ہی شفا نہیں کروا سکتے وہ ہماری کیا کریں گے؟ مثال دے دی نا میں نے، ٹھیک ہے پہنچیے نا. تو آل محمد کا کام ہے آپ کو خدا تک ملانا. اگر وہ ہٹ جائے نا تو آپ خدا کو بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے. سمجھ آئے نا بات؟ پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب جملہ کرو، دلیل کیا ہے ان کی کہ خدا بیٹھا ہوا ہوگا یہ سب کچھ کر رہا ہوگا؟ انہوں نے وہ دلیل بنائی کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ خدا عرش پر ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ بھی درمیان میں ایک بحث ہوئی تھی جس میں مختلف لوگ بیٹھے تھے اور ایک خلیل الرحمان وغیرہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہی کے ایک مولانا نے، میں ان کا ابھی نام بھول رہا ہوں، مفتی حنیف قریشی، ٹھیک ہے، مفتی حنیف قریشی. جب انہوں نے یہ بات کی تھی نا کہ اللہ عرش پر ہے تو انہوں نے ایک مثال دی تھی، بڑی اچھی مثال، مجھے بہت مزہ آیا اس میں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مان لیتے اللہ عرش پر ہے، تو یہ بتائیے اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. یہ ممبر ہے، یہ موبائل ہے، موبائل ممبر پر ہے، تو جو جس پر ہے اس کا حجم چھوٹا ہوگا. جس پر ہے، جو جس پر ہے یعنی یہ اس کا حجم چھوٹا ہوگا، اور جس پر ہے اس کا حجم بڑا ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے اللہ عرش پر ہے تو یعنی اللہ چھوٹا ہے، عرش بڑا ہے. جس کے بعد جواب دیتے ہیں تھوڑے سے جملے انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. اب یہ مثال مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے تو مثال انہوں نے موبائل سے ہی رکھ کے دی تھی، آگے رکھا ہوا تھا ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ، انہوں نے وہ بات کی. ٹھیک ہے نا بات پہنچی ہے. تو اب یہ جو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو یہ عرش کیا ہے؟ ہمیشہ پھنسے رہیں گے ایسے ہی اگر آل محمد کا دامن چھوڑ کے رکھیں. اللہ یہ پائے گا کہ اللہ عرش پر ہے تو کیا مراد ہے، کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے یہ عرش سے کیا مراد ہے اگر آل محمد کا دامن چھوڑ دیں گے. صادق آل محمد علیہ السلام کتاب کا نام ہے 110 سوال اور جواب، ٹھیک ہے نا. اس میں مختلف چیزوں کے مختلف ہوگا، اس میں پوری بحث کی ہوئی ہے کہ عرش سے کیا مراد ہے. اس کا خلاصہ کلام بیان کرو. عرش سے مراد اس میں آپ کیا میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں خلاصہ کلام کہو. عرش سے مراد خدا کا علم ہے، یعنی اللہ اپنے علم میں سمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بات پہنچ رہی ہے نا. اب سوال بھی آپ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علم بڑا ہو گیا خدا چھوٹا ہو گیا. صحیح ہے نا. اب انشاءاللہ اس پہ موقع اور مزید گفتگو کروں گا اگر بات مجھے اس کے حوالے سے کوئی بات ملی ہے. مجھے یاد تو بات تھی کہ سال کا محمد نے شاہ فرمایا یہاں پہ عرش سے مراد کیا ہے؟ علم خدا ہے. ٹھیک ہے نا بات پہنچی ہے. تو ہمارا خدا یہ ہے کہ جو عقلوں سے معاملہ ہے. آپ کا خدا نہ جانے کیا ہے کہ جو سمجھ آتے ہیں وہ نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو بندہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ہم جس خدا کو مانتے ہیں نا اس کی صفات سلبیہ میں سے ایک صفت یہ ہے. صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ ہے. صفات سلبیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہو، جسے آپ کرسی پر بٹھا رہے ہیں وہ یقیناً جسم رکھتا ہے، جب ہی تو اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈال رہا ہے. آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ معراج کی شب رسول سے مل رہا ہے. میں تفصیل تو کہہ سکتا ہوں ان کی تفصیل کے مطابق معراج کی شب رسول سے مل رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معراج کے پردے کے پیچھے تھا وہ پتہ نہیں کون تھا، لیکن رسول نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. یہ نا علی میں کچھ بول ہی نہیں رہا کہ کون تھا کون نہیں تھا. علی
فضا تھی، جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا، جدھر جدھر دیکھا۔ تو یہ اگر مسلمانوں کو واقعی خدا چاہیے نا تو کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے۔ پتہ کیا کرے؟ صرف نیچر بلاغا کا پہلا خطبہ پڑھ لے، کافی، اسے سمجھ آ جائے گا کہ خدا کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو کائنات کی خلقت آپ کے اور میرے مولا نے بیان کی ہے نا، کائنات کی خلقت آپ کے اور میرے مولا نے بیان کی ہے، تو پڑھنے والا ایک عیسائی وہ یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے، پڑھ کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں خدا کو سمجھنا ہے تو کم سے کم نہج البلاغہ پڑھ لے، کم سے کم نہج البلاغہ پڑھ لے۔ عیسائی جو کہہ رہا ہے کہ جس نے لکھی ہے نا، یا تو کائنات اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے۔ جس باریکی سے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پانی پہ کیسے بنا، عرش کیسے بنا، فرش کیسے بنا، دھواں کیسے اٹھا، پہاڑ کیسے گاڑے گئے، سمندر کیسے بنائے، زمین پہ کیسے اٹھا، زمین کیسے بچھائی گئی، آسمان پہ بادلوں کو کیسے سجایا گیا، شامیانہ کیسے اٹکایا گیا، ستارے کیسے لگائے گئے۔ ایسی تھوڑی میرے مولا نے کہا تھا پوچھ لو زمین پہ بیٹھ کے، پوچھ لو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتا تھا۔ جس نے آسمانوں کے راستے دیکھے ہوں گے تو وہی بتائے گا نا، وہی تو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جاتا ہوں۔ یہ ہے حیدر کرار، یہ ہے حیدر کرار جنہوں نے خلقت کائنات نصیب کی ہے۔ یہ ہے حیدر کرار، ختم کر دیا، تمام کر دیا۔ کل انشاءاللہ بات دیر سے بولوں گا کیونکہ یہ بات پہنچنی ہے رسول پر۔ آئے تو گفتگو ہوئی تو آئے نئے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا۔ تو آیت کا سلسلہ یہاں پہ آتے ہوگا، انما ولیکم اللہ، یہاں پہ آکے رک گیا۔ انشاءاللہ کا گفتگو یہاں سے آگے برسول ہوئے۔ اب آپ کی خدمت میں عظمت رسول بیان کرنی ہے، کس کی نظر میں؟ شیعت کی نظر میں۔ شیعت کا محمد کیا ہے؟ شیعت کا خدا دیکھ لیا نا آپ نے؟ ٹھیک نا؟ اب جو شیعت کے فتوے لگاتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ ذرا ہماری نظر سے ہمارا خدا بھی دیکھیے، جب ہماری نظر سے ہمارا خدا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اسی بات سے یہ 2 منٹ میں جو لینے ہیں اسی بات سے دیکھیے اپنے باہر سے کم سے یہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ جانتے نا سب سے پہلے اگر کسی کو ماننا ہے نا تو وہ خدا کو ماننا ہے سب سے پہلے، اور سب سے زیادہ اگر ظاہر سی بات ہے میں وہ یہ جملہ میں نے پچھلے سال میں آیا تھا تو کہا تھا اور آپ نے بار سنا کہ صرف علی کو نہیں ماننا، کی بھی ماننی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میرا مولا؟ وہ بھی سننا ہے۔ اب اگر بھائی مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، یہ میرے بھائی ابھی اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، میں جتنی کتابوں میں ان لوگوں کی اور جتنی علماء کرام سے میں بیٹھ کر اس بارے میں جتنا میں نے ذکر سنی ہے، کس بارے میں؟ کیا چیز؟ کہ علی یا خدا، وہ ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں ایک کلپ سنی تھی، نعوذ باللہ نہ جانے لیبل سے بیٹھ کے کیا کیا کہہ رہا تھا کہ عباس وہ ہے جو اس کو بنانے والے ہیں اور نہ جانے وہ کیا کیا۔ یہ جو چیز ہے نا، اس چیز سے یہ چیز شیعت نہیں ہے۔ میں دنیا کو اسی 2 منٹ میں پیغام بھی دے رہا ہوں، یہ شیعت نہیں ہے۔ یہ وہ مخلوق چہرہ ہے کہ شیعت کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے سامنے آئے گا۔ شیعت
خدا سمجھنا ہے نا، شیعت کا خدا سمجھنا ہے تو کسی معتبر بندے سے سمجھیے. میں اپنے ہمسروں کو کہوں گا کچھ نہیں کیجیے، کچھ نہیں کیجیے، کم سے کم ایک لائن یا دو لائن نہج البلاغہ کی پڑھ لیجیے. خدا ہمیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف کچھ نہیں کریں، ایک یا دو لائن صرف نہج البلاغہ کو مطالعہ کرنے کا کہ آپ کو اور میرا مولا، یا چلے نہج البلاغہ کی کسی خطبے کو نہ پڑھے، کلمات خصال پڑھ لیے جائیں جو مولا نے تاکید کی ہے کسی نہ کسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اگر وہی پڑھ لیے جائے ایک ایک کلمہ، ایک ایک کلمات خصال کوئی اٹھائیے پڑھیے، اس کی ترجمہ دیکھیے. کیا پروردگار مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، میں کیا ہوں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. اگر کلمات خصال ہی پڑھ لیے جائیں، ٹھیک ہے نا حضور، ایسے ہی ہے. کچھ نہیں کریں، 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ. کیونکہ نا موبائل کا دور سب کے پاس ہے، موبائل کا اپلیکیشن ہے، نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کیجیے. کلمات خصال میں جائیے، کلمات خصال کی اسکرین شاٹ کھینچیے، رکھ لیجیے. آج ابھی نہیں پڑھے، ابھی نہیں پڑھے، ابھی نہیں پڑھے. کچھ نہیں کرے تو سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، دل چاہ رہے ہیں کہ اب ذرا تھوڑا نیٹ پہ سوائپنگ کر لوں، تو ایک مرتبہ وہ گیلری میں جا کے اسکرین شاٹ دیکھیے، وہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر جتنی سوائپ کرنے ہیں کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بات پڑھیے نا. 1 منٹ یا 1.5 منٹ آپ دیکھیں نا، آپ اس قابل ہو جائیں گے، میں اس قابل ہو جاؤں گے کہ جب سامنے والا آ کر کہے گا کہ بھائی تم علی کو خدا سے ملاتے ہو، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا ہے، ہمارا علی کیا ہے. ہمیں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ہمارے مولانا اس بارے میں جواب دیں گے، تاکہ ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ہمارا خدا کیا ہے، ہمارا نبی کیا ہے. اور جب یہ کام ہو جائے گا، ہم جتنا آگے محمد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہم اتنا ہی زمانے پر فخر و مباحت کرتے چلے جائیں گے. جتنا آگے محمد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تمام کر دیے. 2 جملے سن لیجیے مسائل کے، کیونکہ یہ آل محمد وہ ہے کہ جنہوں نے دین بچا دیا ہے، آپ تک دین پہنچا دیا. وہ دین جو رسول کا دین ہے، صحیح سلامت آپ تک پہنچا دیا. اس دین کو کہیں آنچ نہیں آنے دی اس دین پر، کہیں رکنے نہیں دیے اس دین کو. قید کی سختیاں بھی تھی تو دین پہنچایا ہے. اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، میں جتنے بیٹھے ہوئے سب کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اس دین کی حفاظت کرنا. اسلام پر جتنے زر لگانے والے آ رہے ہیں اور جو زر لگانا چاہ رہے ہیں، ان شکست دینا کی اور ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اسلام کا بول بالا رہے. ایسے تو دین گھر نہیں لٹایا ہے نا حسین. اجرکم اللہ. ہاں ایسے ہی تو اپنا کڑیل جوان نہیں دیا ہے نا حسین. اسلام کی زندگی داؤ پہ لگ گئی تھی، حسین نے اکبر کی زندگی دے دی. اکبر، علی اکبر. قیامت کے مسائل میں تو 5 منٹ آپ کے لوں گا، میرے وقت تمام ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا. 5 منٹ، زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھ رہا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے مسائل نہ مجھ سے پڑھے جاتے ہیں نہ بیان کیے جاتے ہیں. اب یہ پتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اگر مسائل پڑھے طویل مسائل پڑھنے والے، لیکن جیسے ہی اکبر کے مسائل پڑھنے پر آتے ہیں نا، رک جاتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، ہمت ساتھ نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اکبر کے مسائل ہی قیامت کے مسائل. جملہ سنیے گا.
دیہاتی گاؤں سے قافلہ گیا امام حسین کے گھر، امام کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا، جیسے تیسے پہنچا. تمہیداً مسائل جملے کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل کے اصل مسائل کی خدمت میں 2 جملے بیان کروں گا بس. جیسے ہی حرم پہنچا ہے نا، شب جمعہ ہے. شب جمعہ کتنی فضیلت ہے آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر شب جمعہ کو کبھی امام حسین کی زیارت نہ کر سکے گا تو زیارتی امام حسین ضرور پڑھ لیا کرے. شب جمعہ تھی، اب ان کے پاس کوئی ذاکر نہیں تھا کہ جو انہیں صحیح سے گریہ کرتا، صحیح مسائل پڑھتا، سب کچھ کرتا. ان کے پاس کوئی ذاکر نہیں تھا، کوئی خطیب نہیں تھا. اب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کو بولا کہ بھائی چلو مسائل سناؤ. شب جمعہ تھی، کاری مسائل گریہ کروا تو گریہ کرنا. وہ آیا کہ کس کے مسائل پڑھو گا؟ جس کی یاد ہو اس کے پڑھو. حرم امام حسین تھا، ایک مرتبہ اکبر کے مسائل شروع ہوئے. اکبر کے مسائل شروع ہوئے. جناب علی اکبر کے مسائل جب پڑھ لیے نا، وہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ مسجد کی، ہمیں ایسا لگا کہ حرم کی قبر سے رونے کی صدا آ رہی ہے. ہمیں ایسا لگا کہ در و دیوار سے رونے کی صدایں آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا، ہم نے ایسا محسوس کیا. یہ کہہ کے محسوس کیا، اٹھے چلے گئے، سب سو گئے. سب نے رات میں خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا. سب نے کیا دیکھا کہ مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتے اٹھو، جلدی اٹھو. سب سو گئے، خواب میں بھی سو رہے تھے. سب کو خواب میں اٹھایا، اٹھو جلدی اٹھو. کیا ہوا؟ کہ اٹھو، تمہیں نہیں پتا امام حسین تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. امام حسین ملنے کے لیے. اب جلدی سب اٹھے ہیں. مولا ہم ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے مولا ایسے. ایک مرتبہ جلدی سے سب اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا دیکھا؟ ایک نورانی ہستی ہمارے پاس ہے. قریب آ کے کہتی ہے، اے لوگو، ارے میرے زائرو، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. دیہاتیوں نے پوچھا، مولا آپ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا اس کی 3 وجہ ہے. میں 3 وجہ بتا رہا ہوں. 3 وجہ ہے. کہا 3 وجہ؟ بولو 3 وجہ کہاں؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے، جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں غریب اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. ہاں ایسے ابھی طویل گفتگو کر رہا ہوں، ابھی مسائل پہ نہیں آیا. ابھی تو مسائل پڑھنے باقی ہے. جتنا رو سکتے ہیں نا رو لیں. نہ جانے اگلا محرم کسے دیکھنا نصیب ہو، نہ جانے اگلا عاشور دیکھنا نصیب ہو، نہ جانے کس کو اکبر کے مسائل پہ سننا نصیب ہو. آج جتنا گریہ کر سکتے ہیں، بلکہ جہاں جائے وہاں آخری گریہ سمجھ کے ایک مرتبہ پرسا دیا کریں. بولا آپ کہاں؟ جو مجھ غریب کی زیارت کو آتا ہے میں غریب اس کی زیارت کو جاتا ہوں. دوسرا، جب تم اپنے جاؤ جانا نا تو ایک امام بارگاہ ایک جگہ ہے جہاں تم ہمارا ذکر کرتے ہو. امام بارگاہ وہاں جانا فرا بندہ جو آنے والے ہمارے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے نا، اسے جا کر کہنا حسین نے تمہیں سلام کیا. حسین نے تمہیں سلام کیا ہے. 2 وجہ ہو گئی. آئیے اب تیسری وجہ جو میں نے اس بات کو لے کر آیا ہوں، تیسری وجہ سنیے گا. حسین کے اس عزادار کو سلام کرتا جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے. کہنا حسین کا سلام، میرا آپ کا مولا آپ پر سلام بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد اب جملہ سنیے گا. اس کے بعد تیسری کا وجہ بولا. پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ کہا تیسری وجہ یہ کافر یا کرنا شروع کر دیا. مولا رونے لگے. روتے ایک مرتبہ پوچھا مولا وجہ کیا ہے رونے کی؟ ایک مرتبہ مولا نے تھوڑا سا صبر کر کے کہا. ایک مرتبہ کہا دیکھو تم ہماری زیارت کو آئے شب جمعے کو آئے لیکن یاد رکھنا آئندہ کبھی شب جمعہ کو اکبر کے مسائل نہیں پڑھنا. جملہ سنیے نا، وجہ بتا. امام نے کہا دیکھو شب جمعہ کو اکبر کے مسائل پڑھنا لیکن ہمارے حرم میں کبھی نہیں پڑھنا.
علی اکبر کو 4 لوگوں سے اجازت چاہیے تھی. بڑا مشکل تھا جناب علی اکبر کا کربلا میں اپنی جنگ کے لیے نکلنا. 4 لوگوں سے اجازت, باقیوں سے کسی ایک سے یا 2 سے. اکبر کو 4 لوگوں سے اجازت چاہیے تھی. بابا سے, ماں سے, پھوپھی اماں سے, بھائی زین العابدین سے. ٹھیک ہے نا, 4 لوگوں سے. جب کوئی نہ بچا نا, کوئی نہ بچا, ایک روایت کے مطابق جب کوئی نہ بچا, یا تو اصغر تھے, یا اکبر تھے, یا حسین تھے, یا حسین کا بیٹا زین العابدین تھا. اکبر آئے, بابا اجازت ہے. مقتل لحوف نے نام سنا ہوگا, مقتل لحوف کے جملے ہیں. اجازت ہے بابا اجازت ہے, مرنے کی اجازت ہے, کوئی نہ بچا, بابا اجازت ہے. حسین نے اجازت دے دی, مختصر کر, حسین نے اجازت دے دی. اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ ماں سے اجازت دے دو. دیکھیں 4 اجازتیں, پہلی اجازت دے دی, اب دوسری اجازت ہے کہ جاؤ ماں سے اجازت دے لو. ماں کے خیمے میں آئے, ماں کے خیمے میں آنے کے بعد کہا اماں مرنے کی اجازت لینے آیا. سنیے نا, اماں مرنے کی اجازت لینے آیا. اب مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں گھر جائیے گا, اپنی ماں سے, اپنی زوجاؤں سے یہ سوال ضرور کریے گا. بیٹا بڑا قریب ہوتا ہے نا, جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے نا. کبھی اگر بیٹا مرنے کی اجازت مانگنے آ جائے, اور اگر اکبر جیسا بیٹا ہو, کریل جوان بیٹا ہو, تو کیسے اجازت دی ہے باپ نے؟ ماں نے پتہ کیا کہا, اکبر ارے میں نے تو تیری شادی کا ارمان رکھا تھا, میں نے تو ارمان رکھا تھا, اور ارمانوں کا مجھے بیٹا ہے نا, بیٹوں والے مجھے بیٹا ہے, بیٹوں والا مجھے بیٹا کیوں نہ سنیے گا. ارے میں نے تو ارمان رکھا تھا, کاش آکاش میں تیرا سہرا دیکھو, میں تیری دلہن کو دیکھو. اکبر کیسے میں تجھے جانے دو, اکبر سے پوچھنے کا ایک جملہ تھا, ماں اتنا بتا دے, نہیں جا رہا, بس اتنا بتا دے, میں جنگ کے میدان میں اگر میری دادی نے پوچھا اے ام لیلا میرے حسین کے گلے میں خنجر چلا, کیا تیرا اکبر میرے حسین سے زیادہ عزیز تھا؟ جس کی طرح بتا دے دادی کو کیا جواب دیں گی, دادی کو کیا جواب دیں گی. جملہ سنے ایک مرتبہ, ہاں بیٹا, اماں کہتی ہے, میں لیلا کہتی ہے, ہاں بیٹا میں سمجھ گئی, جا اکبر جاؤ, خدا اکبر جاؤ, خدا ابھی دل دکھاتا ہوں ماں کا دل کیا تھا. جملہ سنیے گا, ماں کا دل دیکھیے گا. ایک مرتبہ ماں ہے, بابا ماں سے اجازت مل گئی, تو میں جا ذرا پھوپھی سے اجازت لے لینا. آئے نہیں پڑھا, میں پھوپھی کے پاس گیا, پھوپھی سے اجازت دی ہے. پھوپھی سے اجازت لینے کے بعد واپس آئے, بابا وہاں سے پھوپھی کے پاس اجازت لے گئے. چوتھا ایک مرتبہ کہا جا بھیا سے اجازت لے گا, بھائی کے پاس گئے. ایک مرتبہ بھائی کی ہتھیلی پہ, مقتل لحوف بھائی کی ہتھیلی پہ ہتھیلی ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑا سا سہلایا, جیسے سہلایا نا بھائی کی آنکھ ہوئی ہے. ایک مرتبہ دیکھا اکبر تم یہاں, کہا بھیا مرنے کے لیے جا رہا, مرنے کے لیے جا رہا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگ رہا, معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. بھائیوں والے ہیں نا, یا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی والے ہیں نا, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بھائی اگر چھوٹے بھائی کو مرنے کی اجازت دے رہا, کیا قدرے کی دل پہ, وہی سوچ کے پوچھا ہے. ہاں ایک مرتبہ یہ جملہ کا ہے, کیا جملہ کا ہے, اکبر ہم بھی مرنا چاہتے تھے, ہم بھی پاپا پہ قربان ہونا چاہتے تھے, لیکن اکبر
خیمے سے باہر آئے. خیمے سے باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا اجازت مل گئی. بابا اجازت مل گئی ہے. اچھا باہر آنے سے پہلے جملہ سنیے گا. حمید ابن مسلم راوی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ جب کوئی شہید جاتا تھا تو جیسے ملنے جاتا تھا چلا جاتا تھا اور آ جایا کرتا تھا, جاتا تھا آ جاتا تھا. لیکن جب کربلا کا ایک واحد شہید اکبر تھا کہ جو جب گیا تھا تو باہر آنے کے لیے پردہ اٹھتا تھا, پھر کے جایا کرتا تھا, پھر اٹھتا تھا, پھر کے جایا کرتا تھا, پھر اٹھتا تھا, پھر کے جایا. تو حمید ابن مسلم نے پوچھا نا مولا ماجرا کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اکبر کو کبھی کوئی بہن روک لیتی ہے, کبھی کوئی بہن روکتی ہے, کبھی کوئی بہن ہاتھ پکڑتی ہے, کبھی کوئی بہن ماتھا چھوڑتی ہے, کبھی کوئی بہن پیروں کا بوسہ دیتی ہے. اکبر کو اجازت ہوئی. اکبر باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے کہا اکبر بیٹا دیکھ جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے نا اپنا چہرہ ضرور دکھاتے رہنا, مڑ کے پیچھے ضرور دیکھتے رہنا. اکبر حوصلہ نہیں ہے, پروردگار ہماری سماعت کو اپنی بار میں قبول فرما. یہ آنسو جاری ہے نا, دعا مانگ لیجیے, ساری دعائیں پوری ہو جائیں گے. یہ جس نے دعا کا کہا ہے نا پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما, بار میں آقا کا ظہور فرما, ہمیں کیا معلوم سامنے شمار فرما. اکبر ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے رہنا. اب تاریخ کے جملے یہ ہیں, مقتل کے جملے یہ ہیں, پورے روایت مقتل سے ہے. مقتل لوگ کے جملے یہ ہیں اکبر چلے ہیں, حسین چلے ہیں. اکبر کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوا, حسین کے قدم تیز ہونا شروع ہوا. اکبر کے گھوڑے میں دوڑ لگائی ہے, حسین پیچھے دوڑ کے چلے جا رہے ہیں. جیسے اکبر کو محسوس ہوا پیچھے مڑنے کا, بابا ایک مرتبہ ادھر بابا اجازت دے دی تھی, بابا پھر کیوں پیچھے. ایک مرتبہ حسین نے جھولا کہا اکبر تیرا کوئی کڑیل جوان بیٹا ہوتا نا, میں تجھ سے پوچھتا کہ یہ جنگ کیسے کرتے ہیں. جنگ میں جہاں پتہ ہونا تیر اور تلوار ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو کیسے بھیجتے ہیں, پہنچ گئے نا. ایک مرتبہ اکبر گئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا خیمے کے دروازے پہ کوئی مستور کھڑی ہے. اب آئے وہ جملہ جو میں نے کہنا تھا نا, ماں کا دل دیکھیے گا, ماں کا دل. خیمے کے دروازے پہ کوئی مستور کھڑی ہے. میرے مولا نے پیروں سے دیکھا, باہر آئے ہیں, خیمے میں آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا اکبر کی ماں لیلا نے حسین کو دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ لیلا نے آنکھوں میں حسین سے کیا کہا ہوگا, بس یہی کہا ہوگا ارے میرے والی, ارے ہمارا باز آیا, اے میرے والی ہمارا باز آیا, ہمارا کڑیا جوان اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین نے کہا, میرے والا نے کہا اے لیلا جا کر مسلح پر بیٹھ جاؤ, مسلح پر جاؤ. ماں کی دعا اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں ضرور قبول ہوتی ہے. اکبر چل کر رہے ہیں یا یہ بات ہو رہی ہے. ماں نے سنا مسلح بچھایا, بچھانے کے بعد کہتے ہیں کہتی ہے بالوں کو کھولا, پھر زلفوں کو بچھایا, بچھانے کے بعد ایک جملہ کہا اے اللہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اکبر کو حسین سے ملا. اکبر کو حسین سے ملا دے. حسین وہاں کھڑے ہیں, اکبر واپس آئے. بابا زبان سوکھی ہے, عقید دیا واپس گئے. اکبر گئے ایک سینے میں لگائے تھے, پیچھے سے وار کیا. ایک مرتبہ جیسے وار کیا, ایک مرتبہ سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا. اکبر زمین رہ گیا, چورا سو گیا.
लीजिए, जुमला सुन लीजिए। एक मरतबा जंगली का जुमला सुन लीजिए। एक मरतबा अकबर ने आवाज दी है। आवाज क्या दी है? मक्तल महमूद के जुमले हैं। हर शहीद गिरा है, उसने कहा आका मैं गिर गया। आका हाथ ये है, अब पांच भी गिरे ना, आवाज देके कहा ए आका मदद को आ जाइए। अकबर थोड़े से गिर गया है, सही है ना? अकबर हमारे शहर में आवाज देके कहा बाबा मैदान में नहाना, बाबा मैदान में नहाना। उसे एक मरतबा चले, गिरते पड़ते अकबर तक पहुंचे। अकबर को उठाया, लेकर आए करबला की जमीन में, शायद खत्म कर दिया मैंने मसला। करबला की जमीन में जल्लर आया है। एक मरतबा शराबी ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, पिता से ज़ैन सच्चा देख तो मच लगा है। और जो खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा? बुढ़ापा, कमर पे जवान बैठेगा। माँ तुम्हें